فرض نماز کے بعد جو فضیلت والی نماز ہے وہ ہے جو رات کی تاریکی میں پڑھی جائے. 25 گنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے جو آپ اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی فرد نہیں دیکھ رہا. اس وقت صرف انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اس وقت صرف وہ اللہ ذوالجلال سے ہی ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. اور اخلاص بھی یہ ہے، اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ. دنیا میں ریلائبل چیز وہ ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ریلائبل عمل وہ کنسیڈر ہوتا ہے جس عمل کا اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کا ایک چوتھا پہلو یہ بیان کیا ہے. آپ کثرت سے روزے تو اس مہینے میں رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک روزہ جس کو ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی، یہ فیصلہ سنا دیا. جب پوچھا گیا 10 محرم کا روزہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے سال جو آپ سے گناہ سرزد ہوئے، پورے سال کے گناہوں کا یہ ایک روزہ کفارہ بن جائے. اب یہ ایک خبر ہے. یہاں ایک چھوٹا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ لوگ کہیں کہ 10 کا نہیں، ہمیں 9 کا روزہ رکھنا ہے. تو اس بات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے. خبر کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتی، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے. خبر کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتی. جس چیز کی خبر اللہ نے دے دی ہے، جس چیز کی خبر اللہ کے رسول نے دے دی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مان لیا جائے تو کذب لازم آتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ خبر نعوذ باللہ پھر جھوٹی تھی اور خبر دینے والا والعیاذ باللہ اس نے جھوٹ بولا. تو امام سمعانی اور دیگر علماء نقل کرتے ہیں کہ پورے قرآن کی خبریں اور حدیث کی کتابوں میں جملہ اخبار، ان میں نسخ نہیں ہو سکتا. تو جس کسی مسلمان بھائی کو یہ شبہ لگا ہے کہ یہ 10 تاریخ کا منسوخ ہو گیا ہے، اب ہمیں 9 کا رکھنا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، مگر نہ اللہ کے رسول کی بات کا نعوذ باللہ جھوٹا ہونا ثابت ہو. دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عشت الی قابل لاصومن التاسع، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ 10 تاریخ کے روزے کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ روزہ رکھتے تھے. پوچھا یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. کہ اصل میں اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نحن اولا واحق منکم بموسیٰ، موسیٰ میرے بھائی تھے کیونکہ وہ بھی نبی اور میں بھی نبی،
اگر شکر کا یہ روزہ ہے تو ہم نے تو زیادہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ پھر اللہ کے رسول پر رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس کے بعد تو آپ نے 10 کا روزہ تو رکھا اور صحابہ نے بھی رکھا، لیکن آخری سال آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہو۔ تو بعض نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے رسول نے 9 کی بات کر دی ہے تو 10 کا نہیں رکھیں گے۔ یہ جو سال کے گناہوں کی معافی کی بات ہے، اس حدیث میں آتا ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء، تاسوعہ کے لفظ نہیں ہے 9 کے، عاشوراء کے لفظ۔ تو سال کے گناہوں کی اگر معافی چاہیے تو 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہے، نسخ جو ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا ہے، کیونکہ جب شریعت مکمل ہوگی تو بعد میں تو منسوخ نہیں ہو سکتا نا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، پھر 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، ان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ جب وہ شام سے یہاں مدینہ تشریف لائے، انہوں نے روزہ رکھا، کبار صحابہ موجود تھے، اور ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے بیان کیا۔ کبار صحابہ کو اللہ عز و جلال نے وہ ایمان دیا تھا کہ کسی ایک صحابی کا ایمان پوری کائنات کا ایمان جمع ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے 10 کا روزہ رکھا ہو، یہ تو 9 کا رکھنا چاہیے تھا، یعنی صحابہ 10 کے روزہ رکھتے تھے، اس لیے اس شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو عظمت یہ ہے محرم کی، کاش کسی کو یہ روزہ رکھنا ہی نصیب ہو جائے تو 1 سال کے گناہوں کی معافی کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا اپنے ان معزز بھائیوں، ان روشن چہروں سے کہ مسجد میں اہتمام کیا کریں کہ ہم انشاءاللہ افطاری کروائیں گے، روزہ رکھیں اور تشریف لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو بیان کیا ہے، وہاں محرم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، ممنوع، حرام کیا گیا۔ ہر شخص بڑی خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ جاننا پسند نہیں کیا حرام کس کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں لڑائی کو حرام کیا گیا ہے، اس مہینے میں فساد کو حرام کیا گیا ہے، جس طرح دیگر 3 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں قتال نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کائنات کا نظام ہے 12 مہینے، منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے، ذالک الدین القیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں ان مہینوں میں۔ لیکن آپ دیانتداری سے سوچئے، کیا مسلمانوں نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی؟
یہ ظلم ہے نا. یعنی دین کتنا پیارا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ اس پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس نے نظر مانی کہ میں پیدل جاؤں گا. کہا اس کو کہو جوتی پہن لے، اللہ عذاب دینے سے مستغنی ہے، اس کو کہو جوتی پہن لے. یہ بھی کوئی نظر ہے اپنے آپ کو عذاب دینا؟ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دھوپ میں کھڑا ہے. کہا اس کو کیا مسئلہ؟ کہتا اس نے نظر مانی کہ انہیں دھوپ میں کھڑا ہونا. آپ نے فرمایا اس کو کہو سائے میں چلا جائے، اپنے آپ پہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ اللہ تو ایسا عذاب نہیں دینا چاہتے. یہ کون سی نظر ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس قدر دین خوبصورت ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات. رحم کرو اپنے اوپر بھی لوگوں پر بھی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم ان مہینوں میں جو حرمت کے مہینے ہیں ظلم نہ کرنا. آپ دیانتداری سے بتائیے. آپ میرے معزز بزرگ اور بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایسا اکٹھا کرے. اس مہینے کے اندر 1.5-2 سال بچوں کے سروں پہ اگر کٹ لگا کے خون نکالا جائے یہ ظلم نہیں ہے. اور معاملہ اس قدر آگے بڑھ چکا کہ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے شہزادے ہیں، جنتیوں کے سرتاج ہیں، ان کے نام پہ اپنے ہی 1 سے 2 سالہ بچے کی گردن پہ چھری چلا دینا، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے انسان کو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا کرو، بلکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. علم میں ہوگا، میں صرف تذکیر کر رہا ہوں. کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں. کاروبار کیا، پروفٹ اور لاسز تو ہوتے ہی ہیں، یہ کاروبار کا حصہ ہے. جو ہی دیکھا کہ کاروبار کسی صحیح کروٹ پہ نہیں بیٹھ رہا، دوڑ گئے. دوڑ کے جانا ہے تو پہلے سوچ لو نا، اتنی چادر پھیلاؤ جتنی آپ کے پاس موجود ہے. اور اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہیں سے گرا کے مار لیا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ شوٹ کر لیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو سوسائڈ کرتا ہے، جو خودکشی کرتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. کیا خیال ہے کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد فارغ ہیں ہم؟ وَلَوْ أَنَّنَا مِتْنَا، اگر ہم مر جاتے اور راحت مل جاتی، لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةُ كُلِّ شَيْءٍ، پھر تو ہر چیز کے لیے موت راحت بن جاتی. لیکن مرنے کے بعد حساب بھی ہونا ہے، اس لیے موت جو ہے یہ راحت کا سامان اس وقت دیتی ہے جب انسان اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے اگر کسی نے چھت سے چھلانگ لگائی ہے تو جہنم میں بھی اسے اسی طرح چڑھایا جائے گا. یہ ساری بقیہ زندگی جو ہے چھالیں ہی مارتا رہے گا جہنم کی آگ میں. زہر پی ہے تو جہنم میں بھی زہر ہی پیے گا. اور تیز دھار آلے کے ساتھ اگر اپنے آپ کو زخمی کر کے مارا ہے تو اس کو قیامت کا بھی وہی دیا جائے گا. کہاں؟ جہنم میں. اپنے آپ کو مارو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہاں ایک دوسری میں ادباً گزارش کروں گا. بینگ اے مسلم، آپ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں. اللہ آپ سب کے ایمان کو پسند فرما لے. اپنی زندگی کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اللہ اور خوبصورت چلائے. لیکن دینی معاملات جو ہیں ان کو آپ اسلامی طریقے کے ساتھ جوڑیے.
اسلامی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ 17 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے مشورے سے اس تاریخ کا آغاز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی تھی اسلامی تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ تو آپ چونکہ ذوالحجہ میں وہاں سے نکلے تو ریاست مدینہ میں جب پہنچے تو پہلا چاند جو طلوع ہوا تھا وہ محرم کا طلوع ہوا تھا، اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار پایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف سیدنا ابوبکر نے جہاد کیا تھا، تلوار اٹھائی تھی۔ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا اصول ہے، من مرضی کی زکوٰۃ نہیں دیتے کہ میں نے ایک شاپ بنائی ہے، چلو کو 2-4 چیزیں فلاں کو گفٹ دے دیا تو یہ میری زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا ایک اصول ہے، 7.5 تولے سونا اگر سال تک آپ کے پاس رہے یا اس کے برابر قیمت، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر قیمت آپ کے پاس سال تک رہے تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ 40 بکریوں کے مالک ہیں تو 1 بکری سال کے بعد زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہوگی۔ 5 اونٹ ہے تو 1 بکری آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 30 گائے ہے تو 1 سال کا بچہ، 40 ہو جائیں تو 2 سال کا بچہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، وَفِي كُلِّ 10 أَزُقٍ زِقٌ، 10 مشکیزیں اگر آپ نے شہد اتارا ہے تو آپ کو 1 مشکیزہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اناج جتنا بھی آپ لائیں گے تو آپ کو عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ۔ کب؟ اس وقت 10واں حصہ دینا پڑے گا جب آپ نے اناج کاشتکاری کے بعد گھر لائے ہیں تو کیسے؟ آسمانی پانی سے سیراب ہوئی زمین، چشموں سے سیراب ہوئی زمین، اور یہ سیرابی ہوئی تو کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، او کان عسریا، لیکن اگر آپ نے وہاں خود محنت کر کے پانی کا بندوبست کیا، زمین سے پانی نکالا، بیل لگا کے نکالا، آج کل ٹیوب ویل اور ڈونکی اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو عشر بھی نہیں، نصف عشر، 20واں حصہ دینا ہے۔ شریعت کی کتنی آسانی ہے۔ لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے اس مال کی شرارت سے اللہ ذوالجلال آپ کو محفوظ کر دیں، اور اس مال کی جملہ برکتیں اللہ ذوالجلال آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اور تیسرا، اس مال کی حفاظت پھر اس کی طرف سے ہوتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو اپنی زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کی بجائے محرم صفر پہ لائیے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرا جو فائدہ بڑا مہم ہے جو میں ایک سوال اور جواب کی صورت میں پیش کروں گا۔ سچ بتائیے، آپ میں سے کوئی جانتے بوجھتے اللہ سے دھوکہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے علم میں ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس زکوٰۃ سے چوری کر سکتے ہیں؟ جس کا ایمان تازہ ہے وہ کیسے کر سکتے؟ اگر آپ محرم صفر ان مہینوں کے اعتبار سے سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو 356 یا 55 دنوں کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی۔
اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ کو 365 دنوں کے بعد دینی پڑے گی۔ یہ 8 سے 9 دن کی زکوٰۃ کیسے چوری ہوگی؟ میں نے پرواہ نہیں کی۔ تو 8 اور 9 دن کی زکوٰۃ، اس کا حساب کون دے گا؟ اسی طرح طلاق کسی نے دی ہے تو قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ طلاق اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ یہ کون سے 3 ماہ ہے؟ اسلامی مہینے۔ آپ نے 2 سے 3 دن محروم رکھا ایک مسلمان مرد کو اور عورت کو کہ وہ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اسلامی مہینے کے مطابق عدت گزارنے کی بات ہے تو وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں 4 ماہ 10 دن عدت اس کی ہے جس کا خامد فوت ہو جائے، وہ بھی 4 ماہ 10 دن کون سے؟ اسلامی مہینے کے۔ ایک دن 2 دن سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عدت میں شادی کر لے تو کیا بنے گا؟ اور اگر عدت گزر چکی ہے اور اس پر پابندی لگ جائے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے جملہ معاملات کو اسی طرح ترتیب دیا تھا۔ محرم کا مطلب ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ کس چیز کو منع کیا گیا ہے؟ حرام چیزوں کو منع کیا گیا۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ معاشرے میں کسی کو آپ کھڑا کر کے پوچھیے میرے محترم آپ کو پتہ ہے حرام کیا؟ تو سوچ میں پڑ جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کون کون کچھ چیز حرام ہے؟ کتنے لوگ بتائیں گے؟ حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے حرمت کا فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا فیصلہ حدیث میں سنا دیا۔ علماء تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں حرام اس کام کو کہتے ہیں ما طلب الشارع ترکہ علی وجہ الالزام، شارع نے، اللہ نے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کام تم نے کبھی نہیں کرنا تو وہ حرام ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے ما یثاب تارکہ امتثالا ویستحق العذاب فاعلہ، وہ کام جس کو کرنے سے عذاب ملے گا نہ کرنے سے ثواب ملے گا اس کو حرام کہتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کام ہے جس کے بارے میں عذاب ملے گا؟ اگر ہم اس کو کریں گے، اگر نہ کیا اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کا اجر بھی دیں گے۔ اس کے بارے میں بنیادی طور پہ 10 اصول یاد رکھیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ پہلا اصول، جہاں بھی قرآن مجید میں حرم کا لفظ آ جائے کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، حدیث میں آ جائے اللہ نے حرام قرار دے دی، تو اس کے قریب نہیں جانا۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار کھانا حرام ہے۔ والدم، ذبح کرتے وقت بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔
وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ ذو جلال کے سوا کسی اور کے لیے کوئی چیز مختص کر دی جائے حرام ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، کسی کے سامنے مردار رکھا جائے کھائے گا؟ بولیے۔ کسی کے علم میں ہو کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، ہاتھ لگائے گا؟ او دما مسفوحا، خون جو نکلا ہے ذبح کرتے وقت، کوئی اس کو کھانا پسند کرے گا؟ ہاں کچھ جہلاء ایسے موجود ہیں، اللہ انہیں ہدایت سے نوازے، وہ مردار اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ہاں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو صرف کھانے کے نشہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں بھی تناول کرتے ہیں جس میں سور کی چربی بھی ہوتی ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں ایسے لوگ بھی احمق ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بہتا ہوا خون پینے سے فلاں بیماری دور ہوتی ہے۔ ان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے، ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو بس علاج کے لیے شراب پیتا ہوں، جو چیز حرام ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی۔ اس لیے حدیث کے لفظ سے انما ہوا داء، یہ شراب تو بیماری ہے، ام الخبائث، خباثتوں کی جڑ ہے، ام الفواحش، یہ فحاشیوں کی ماں ہے۔ شرابی انسان جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یقع علی امہ وخالتہ واختہ، اس ظالم کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ماں، بہن اور خالہ کا بھی اس کے اندر تصور ختم ہو جاتا۔ تو جس چیز کو حرام اللہ نے کہہ دیا ہے، اگر خنزیر کے گوشت کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا مسلمان، بہتا ہوا خون نہیں کھا سکتا، مردار پہ ہاتھ نہیں لے جا سکتا، تو غیر اللہ کے نام کی چیز اسی آیت میں آئی ہے وہ بھی حرام ہے، کیسے کھائے گا؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ محترم اسلم صاحب کے نام کے میں یہ کام کر رہا ہوں، کیوں؟ میرے پیارے بھائی ہیں، ابھی ان مقدس دنوں میں کس کس کے نام کی سبیلیں لگیں گی؟ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پسندیدہ انبیاء ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں۔ طارق بن شہاب کی روایت بتاتی ہے کہ جب دو لوگ جا رہے تھے، پکڑے گئے، ان دونوں سے مطالبہ ہوا جان تب چھوٹے گی دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھائیے۔ ایک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے مار دیا اسے، قتل ہو گیا، حدیث کہتی ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرے سے کہا وَلَوْ ذُبَابًا، خاتم مکھی ہی چڑھاوا چڑھاؤ، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا مکھی ہے نا، اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا، بچ تو گیا لیکن جہنم میں چلا گیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، یا فیصل ٹاؤن میں کوئی دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی ہوں؟ مکھی کس کی مخلوق؟ اگر اس کو بھی ادنا سمجھتے ہوئے چڑھاوا چڑھایا غیر اللہ کے نام پہ تو جہنم رسید ہوا۔ تو جو لوگ 10 من دودھ لے کے جاتے ہیں فلاں کے نام کا، فلاں کے لیے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ کو تو بہت غصہ آتا ہوگا، شاید کہ آپ غصے کے بجائے غیرت اپ کے اندر ہو، ترس کھائیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کب تک ایسا کام چلے گا؟ اس قوم کے اندر کبھی امن نہیں آیا جس قوم میں شرک ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان والے ہیں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن ان کے لیے ہی رکھا ہے۔ ان کی سوچ میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی نظریات میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوتا ہے، اور ان کے اعمال میں بھی امن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اب میرے ساتھ رہیے گا، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا۔ یہ جتنی یوتھ ہے ان میں سے کتنے اس بات کی پابندی کرتے ہیں؟ کون ہے جو اس وقت پڑھا لکھا ہے جو اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرتا ہو؟ شریعت تو یہ کہتی ہے فلا تقل لهما اف، اب یہ دو ہونٹ ملے ہیں آپس میں، اف۔ عربی زبان میں زجر اور توبیخ، ڈانٹ کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں سب سے ہلکا لفظ کیا ہے؟ اف۔ اس کی یوں مثال سمجھیے، آج کل گرمی کا موسم ہے، اگر والدہ ماجدہ یہ کہیں بیٹا جاؤ مہمان آئے ہیں فلاں چیز لاؤ، واپس آئے تو کہے اف بیٹا وہ چیز ایک رہ گئی تھی، اور اگر کھڑا کھڑا کہے اف باہر تو گرمی ہے، اس کے لیے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ معرفت ضروری ہے کہ کون سے حرام کام ہے جو ہم کرتے جا رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کیا یہ جرم اور ظلم رک گیا ہے جو جاہلیت میں ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے بھی لوگ زندہ درگور کرتے تھے نا، بلکہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، منہ بنائے پھرتا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، اچھا اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ارے عقل مند، بیٹی سے نفرت کر رہے ہو، تمہاری والدہ گرامی بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی نا، یہ کیسی سوچ بنائے بیٹھے ہو؟ اور آج وہی جاہلیت پلٹ کے پھر آ گئی کہ اگر ایک سے دو بچیاں پیدا ہو جائیں تو سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے والا بھی طلاق دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں عورت کا گناہ؟ اس میں گناہ کس کا ہے؟ یہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، عورت کا کیا گناہ؟ بلکہ اس پر ظلم اور کیا ہوتا ہے جس کو آج معمولی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا کہ دو بچے ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد بچہ ہو یا بچی، جان بوجھ کر جو ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے رحمت سے نوازا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کے علم میں، آپ ایک لمحے کے لیے اس کو چیک کیجئے کہ کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے نکالے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا قاتل انسان اور اتنا بڑا جاہل اور اجڑ انسان کہ یہ کہتا ہے کہ کل کو اس کو میں پالوں گا کیسے؟ ارے ظالم، تمہیں کون پال رہا ہے؟ تم اس کو قتل کرنے پہ تمہیں کوئی شرم ہی نہیں آ رہی؟ یہی تو جاہلوں کے پاس عقیدہ تھا کہ وہ اس لیے بچوں کو قتل کرتے کہ وہ اچھا کل کو بڑا ہوگا تو میرے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی کھائے گا تو پورا کیسے کروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پہ سور خنزیر بھی چلتے ہیں، ڈاگی بھی چلتے ہیں، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں زمین پہ، اس کے رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ جو آئے گا اپنا رزق لے کے آئے گا، اس نے ہمارا تو کھانا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہے، بچے دو ہی اچھے، کافروں کا یہ نظریہ ہے، مسلمانوں کا تو یہ نظریہ نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ ماجدہ لے کے گئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اساتذہ سے دعائیں دلوایا کریں۔
ہم اس میں بھی تکبر اور انا پہ چلے جاتے ہیں، شرماتے ہیں، کیا کہنا ہے، چلو خود ہی کر دیں گے، کروانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما اور اولاد میں، اور واغفر لہ، اس کو بخش بھی دے۔ سارے مدینے میں ہر باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن سیدنا انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کی نواسی سکینہ بیان کرتی ہیں کہ حجاج کے زمانے تک سیدنا انس کے پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں 120 تو فوت ہو چکے تھے، اور ابھی تک سیدنا انس زندہ تھے۔ بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی اولاد سے نوازا، حتی استحییت عن نفسی، اب مجھے اپنے آپ سے بھی حیا آنے لگی۔ اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، جو تیسری دعا ہے نا اللہ بخش دے، مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کو وہ بھی پوری کر دے۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ یا موت پڑ جاتی ہے کہ تیسرا بچہ آ جائے، اب کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں علم کے ساتھ، کسی دیندار کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی سنیے، آج چونکہ سسٹم اسلام کا جو ہے وہ اصلی شکل میں موجود نہیں۔ اگر اسلامی سسٹم ہو تو ہوگا کیا؟ جو ابارشن کرواتا ہے، غرۃ عبد او امہ، اس کو غلام یا لونڈی بیت المال میں دینی پڑے گی، یا اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اپنے ہی اولاد کو قتل کرنے والا، یہ اس پر بھی فدیہ ہو۔ بس جی وہ کمزوری بہت ہے تو ہم نے چاہا، کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کمزور ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک کھرب حصہ بھی ظلم کا بنائیں تو کیا کسی مسلمان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ معمولی سا حصہ بھی نعوذ باللہ اللہ اپنی مخلوق پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتے۔ حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، لوگو میں نے تو ظلم کو حرام قرار دے دیے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ ومنع وہات، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم بخیلی کرو اور تم کشکول گدائی لے کے لوگوں کے سامنے جاؤ، اللہ نے حرام قرار دیا۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بات کبھی ہم نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں شادی کرتے ہوں گے بڑے سادہ طریقے سے؟ یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت مند ہے، ان کی شادیوں کو چیک کیجئے کہ 10-10 کروڑ کی بارات ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، پوری گینگ ہوتی ہے۔ ہم شرعی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا واجب سمجھیں، اپنے اوپر ڈانٹیے مت، ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیجیے، لیکن پروفیشنل بیگرز نہ بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، حرام ہے بخل کرنا، حرام ہے کشکول گدائی لے کے بس پھرتے رہنا، اور سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا۔ اسی امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، اللہم کما صنت وجہی، اے اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کی حفاظت کی ہے نا کہ وہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اے اللہ میری اس پیشانی پہ اور میرے چہرے کی بھی حفاظت کرنا کہ تیرے سوا یہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ دعا کیا کرے اللہ ذوالجلال آپ کو اپنی جناب سے اتنا عطا کرے کہ آپ کسی کو کہنے کا سوچے ہی نہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دین کی بات پہ اللہ کے رسول نے بھی کہا، صحابہ نے بھی کہا، اور وہ حکم ہے، اس کا اجر ہے،
کسی کو آپ دین کی توجہ دلائیں گے تو ایک ایک پائی سے لے کے 1 ارب روپے کا بھی اگر آپ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیانتداری سے خرچ کرتے ہیں تو یہ اتنا ارب تو شاید آپ زندگی میں کما نہ سکیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ لکھا جائے۔ اس میں شرطیں صرف 2 ہیں، دل کی خوشی سے خرچ کرو اور ایک ایک پائی خرچ کر دو دیانتداری کے ساتھ۔ تو جتنا آپ کے ہاتھ سے یہ سرکولیٹ ہوا ہے پیسہ، اللہ ذوالجلال آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی صدقہ لکھوا دیں گے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ اس حدیث کے آخری حصے کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی کہہ دے مجھے نا یہ چیز پسند نہیں ہے، تو بچوں کو کرنی چاہیے؟ بولیے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر آپ بس اوقات اس کو پنش کرتے ہیں نا۔ اللہ ذوالجلال کو ناپسند ہے یہ چیز کہ مال ضائع کرے۔ لوگوں کی حالت دیکھیے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، کس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور کس طرح بیچارے گرمی میں جھلس رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اٹھ کے کوئی کروڑوں روپے حرام کام پہ، ناجائز کاموں پہ لگا دے تو یہ اللہ کا پسندیدہ کیسے بن سکتا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کی چاہت کر رہے ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں عزتیں ہیں، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے۔ ناجائز کام پہ پیسہ نہ لگائیں، اس کا حساب ہونا ہے۔ اس وقت تک قدم اٹھا نہیں کوئی پائے گا جب تک سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ تمہیں زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ دونوں الگ الگ سوال ہوں گے، جوانی کا الگ، زندگی کا الگ۔ اچھا یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا؟ اچھا تم نے خرچ کہاں کیا؟ دونوں سوالوں میں۔ تو یہ جو لاڈ ہم لڑاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ اچھا جتنا مرضی پیسہ لے جاؤ اور اڑا دو، اور کہاں یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر آپ تیار ہیں حساب کریے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگلے یہ 3-4 مہینوں میں جس طرح پیسہ پانی کی طرح بہایا جائے گا کسی ایسے کام پہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وقیل وقال، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے ادھر کی بات ادھر کی بات، قیل و قال میں سن لی سنا دی، کام ہی کوئی نہیں۔ مومن کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو ملے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے، ملاقات ہوگی۔ اچھا پھر آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس بات سے بچتا ہے جس کا اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا تعلق ہے تنخواہ سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اچھا وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا تھا، اس کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کو کس من کلفک بہذا، آپ کو کس نے اس کی ڈیوٹی دی ہے کہ آپ انٹیروگیٹ کریں؟ یعنی معاشرے کے اندر لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بھی آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو بات کرنے ہیں وہ کریں جس کا اجر لکھا جائے۔ قیل و قال اپنی زندگیاں لگا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وقت کا ضیاع کرنا اس کا حساب ہوگا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، ایک شخص سوال تو کرتا ہے کہ اچھا جی قبر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی قبر میں عذاب ہوگا جو برے اعمال کرے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔
اچھا تو وہ قبر میں پھر کیسے عذاب ہو رہا ہوگا؟ یہ کیوراسٹی میں جانے کی ضرورت۔ اچھا وہ جو گرز ماریں گے پتھر، وہ کس رنگ کا ہوگا؟ کیسی حماقت والے سوال ہیں کہ کتنا خوف کی بات ہو رہی ہے کہ عذاب قبر۔ اللہ کے رسول قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، حتی بل الثرا، اتنے روئے ہیں۔ سیدنا عثمان بھی رویا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جہنم کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں تو اتنا روتے نہیں، قبر کے وقت اتنا کیوں روتے ہیں؟ زمین کا وہ حصہ بھیگ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ما رأیت منظرا افظع قط، میں نے قبر سے بڑھ کے کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ اور یہ لگا ہوا ہے اپنی دماغ سوزی کرنے کا، یہ منع ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول سے بار بار اس طرح کوئی گناہ میں جاتا سوال کرتا ہوں، ناراض ہوتے۔ آج ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ ہم اللہ کے بارے میں اور اللہ جلال کی صفات کے بارے میں اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کہتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ظالم، تیرے ایمان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ تم مومن بھی ہو کہ نہیں ہو۔ امام مالک بیٹھ رہے ہیں پڑھانے، قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ ذوالجلال عرش پر بلند ہے، قائم ہے۔ بیٹھے شخص نے صرف اتنا پوچھا تھا کیف استوى، کیسے ہے اللہ ذوالجلال آسمان پہ بلند؟ تو نے سر جھکا لیا، رحضا، پسینے چھوٹ گئے امام مالک کی کہ اس کے بارے میں قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ کیسے سوال کر رہا ہے؟ اور کہا کہ اس کو میری کلاس سے نکال دو، اس کو نکال دو یہاں سے۔ اور آج آپ کو ہر چینل پہ اور ہر وہ جس کو زبان تو اللہ نے دی ہے لیکن اس زبان سے صرف گناہ کمانے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کی باتوں پہ لوگ غور کریں گے، نقطے بڑے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کی لڑائی ہوئی تو ایک عورت نے دوسری عورت کو چھڑی ماری، جس کے نتیجے میں بچہ فوت ہو گیا جو جنین تھا پیٹ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دیت دینی ہوگی۔ تو اس کے خاندان والوں نے کیا کہا؟ لا اکل ولا شرب ولا استحل، نہ اس نے چیخ ماری، نہ کھایا نہ پیا، دیت کیسی؟ کہا یہ جادوگر کی بات کر رہا ہے، یہ کاہنوں کی بات کر رہا ہے، یہ شریعت ہے۔ کون سے نقطے، قرآن و حدیث سے بڑھ کے کون سے نقطے ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ، تم شعر سن کے روتے ہو، قرآن سن کے نہیں روتے، تمہارے دل بیمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نظم پڑھنے والا، نعت پڑھنے والا آئے گا رونے لگ جائیں گے، قرآن پڑھیں گے کسی کو رونا نہیں ہے کیونکہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے حرام کا لفظ بول دیا قرآن میں، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے حرام کا لفظ بول دیا۔ حرام کو سمجھنے کا ایک دوسرا قاعدہ ہے، قرآن و حدیث میں جہاں بھی وعید آ جائے کہ یہ کام کرو گے تو اس پر یہ وعید، مذمت کریں اللہ ذوالجلال اور اللہ کے رسول تو مذمت کیا گیا کام حرام ہے۔ مثال کے طور پر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس شخص پر اللہ ذوالجلال کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قربانی کرتا ہے غیر اللہ کے لیے۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض، صحیح الجامع کی صحیح ترغیب کی روایت ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے۔ آپ سب لوگ بڑے ہی معزز اور محترم ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک بلشت اور دو دو تین تین مرلوں کی بات نہیں، آج لوگ پوری پوری سوسائٹیاں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نشان صرف اس لیے مٹانا ہے کہ کوئی زمین آ جائے، بھئی تمہیں قبر کی اتنی سی زمین ملنی ہے، کیا کر رہے ہو؟
حدیث کہتی ہے من ظلم قید شبر من الارض، ایک بلشت، چلو میں تو کمزور ہوں، میرا ہاتھ چھوٹا ہے، ذرا کسی کی بڑی بلش بھی ہوگی تو کتنی بڑی ہوگی، اتنا بھی اگر ظلم کرتے ہوئے کوئی ہتھیا لے 5 سزائیں ملیں گی۔ بلشت میں 5 انگلیاں، پہلی سزا 5 ساتوں زمینوں کی مٹی قیامت کے دن کھودنی پڑے گی۔ دوسری حدیث 7 زمینوں کی مٹی کندھے پہ اٹھانی پڑے گی، اٹھا سکے گا؟ 7 زمینوں کی مٹی اٹھا کے پورے محشر کا چکر لگانا پڑے گا، حتی یقضی بین الناس، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا لوگوں کا۔ پھر 7 زمینوں کا طاق طوقہ من 7 اراضین اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور پھر 5واں عذاب اللہ 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا۔ اب دیانتداری سے بتائیے، جو کاشتکار ہیں، باتوں باتوں میں کتنی وہ راستہ ہو، یہ پگڈنڈی ہو، وہ بس جی ویسی ذرا ہو رہا تھا تو یوں ہو گیا۔ من غیر تخوم الارض، جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے، ملعون شخص ہے۔ لعن اللہ من کمہ اعمی عن الطریق، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کسی نبینے شخص کو صحیح راستہ نہیں، غلط راستہ بتاتا۔ ہونا کیا چاہیے؟ دوڑ کے جائیے، السلام علیکم، محترم آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، تماش بین ہے، لوگ بیٹھے رہیں گے، اچھا اس کو گرنے دو ذرا، نبینا انسان ہے، اگر اس کی روشنی کو اللہ نے لیا ہوا ہے، جس کے بدلے اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبان سے کہ جس کی میں آنکھیں لے لوں میں قیامت کے دن اس کے بدلے جنت دوں گا، اور تم اس کے ساتھ یہ تماشا کر رہے ہو کہ یہ گرے اور ہم ہنسنے کا موقع ملے۔ دنیا کا رستہ غلط بتلانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں سوچ لینا چاہیے ان لوگوں کو جو جنت کا غلط راستہ بتاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ لعن اللہ من سب والدیہ، اس پر بھی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ جتنے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کے دماغ میں یہ خناسی آ جاتی ہے، اصل میں زیادہ پڑھائی یہ ہے کہ اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ کوئی پڑھائی نہیں، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی کہ جس کو والدین کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، جن کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، مجھے تربیت دی ہے، اس کو اس سے بات کرنا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ اس لیے لفظ یہ آئے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا۔ مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق لوالدی، والدین کے نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسے انسان جس کے اندر غیرت نہیں ہے، مرد اور عورتیں اس کے گھر میں غیر محرم موجود ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، حرام ہونے کی بات کی۔ لعن اللہ من تولی غیر موالیہ، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ ہی ایک بچہ پڑا، بڑا ہوا، نوکری لگ گیا، تھا وہ مغل، لکھنے لگ گیا کہ وہ راجپوت ہے، تھا وہ آرائیں، لکھنے لگ گیا کہ یہ سید ہے، تھا وہ راجپوت، لکھنے لگ گیا کہ یہ کھوکھر ہے۔ باپ کی نسبت چینج کرنا، قبیلے کی نسبت چینج کرنا، اس کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھیے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی اس پر لعنت ہے۔ بھی کتنے سید اور کتنے راجپوت ایسے ہیں
کہ ان سے جوتیاں بنانے والا ایک جس کو آپ موچی کہہ دیتے ہیں وہ 1000 گنے اللہ کے ہاں افضل ہے۔ یہ قبیلے تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے ہے۔ یہ ناصر بھائی فلاں قبیلے کے، یہ ناصر بھائی فلاں قبیلے کے، یہ ناصر بھائی فلاں قبیلے کے، صرف اتنا کا ان کا مقصد ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، اور تقوی کا پتہ کس کو ہے؟ وہ اللہ کو پتہ۔ وہاں جنت کے اندر قدموں کی آہٹ غلاموں کی سنائی دے رہی ہے بلال جیسے، اور قریش کا سردار جو بننے والا ہے ابو جہل، اس کو صحابہ نے مار مار کے پائے حقارت سے ٹھوکریں قلیب بدن میں پھینک دیا، کچھ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، جہنم کا کوئلہ بن گیا۔ کہاں گئی خاندانی وجاہت؟ لعن اللہ من وقع علی بہیمہ، اس پر بھی لعنت ہے جو کسی جانور سے برائی کرتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط، اللہ کے رسول نے قَالَهَا ثَلَاثًا 3 مرتبہ فرمایا، جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتے ہیں ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، ملعون ہے۔ تو جس عمل کے بارے میں شریعت نے وعید سنا دی وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں اس کے ساتھ اس لیے اضافہ اس کا کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ کچھ لوگ جب اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے، دین کے معاملات میں نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، انہوں نے کافروں کو ہی دیکھا پڑا ہوتا ہے تو پھر عادات بھی وہی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے جو شخص خواہ اپنی اہلیہ ہی ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے۔ یا لوطیہ الصغریٰ، اس کو بھی وہی عمل کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بتائی ہے کہ حرام کام کون سا ہوگا؟ جس کام کے بارے میں اللہ عز و جلال نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مجھے پسند نہیں، میں راضی نہیں ہوں اس پر۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيكَ، ایک بندہ اٹھتا ہے آپ پہ الزام لگا دیتا ہے اور آپ کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ برائی نہیں ہے، اور معاشرہ بھرا پڑا ہے اس پہ، لڑائیاں ہوتی یہاں سے، عار دلائیں گے، تم تو ایسے تھے اور ایسے ہو، گالی دیں گے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کے اندر برائی نہیں تھی، اس نے عار دلائی۔ اگر اس کے اندر برائی ہے بھی تو اس کے بدلے میں تم اسے عار نہ دلانا، کیونکہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کو پسند نہیں۔ اور آپ اس مہینے کے شروع میں آپ دیکھیں گے، سنیں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، ان ہستیوں کے بارے میں وہ باتیں پیش کی جائیں گی کہ علمی صفحہ قرطاس پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور میں ایک ہی پیغام دوں گا، جو ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، لوگوں پر الزام لگانے والے، خصوصاً صحابہ کرام جیسی ہستیوں پر، ایک ہی حدیث جو سب کے لیے پیغام ہے، من قال فی مسلم من قال فی مؤمن، جو کسی مسلمان یا مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، ما لیس فیہ، جو اس کے اندر عیب نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ اسے جہنم کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک کہ وہ اس کو ثابت نہیں کر پائے گا۔
وَلَيْسَ بِخَارِج، جہنم سے نکل ہی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ ثابت نہیں کر پائے. اس لیے توبہ کر لیجئے. اگر کسی ہستی کے بارے میں کسی نے نازیبا الفاظ بولے ہیں کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں، اور آپ تو شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں یہاں بیٹھے، یہاں کتنے کتنے قداور لوگ ہیں جن نے کتابیں لکھی، اور کتنے کتنے قداور لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ واہ. ان لوگوں کی زہریلی زبان نے صحابہ کے بارے میں کیا بولا آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے بارے میں 22 مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے سیدنا عثمان کو، کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان خائن ہے، آپ پسند کریں گے؟ جس کے بارے میں ساری رات دعا کی اللہ کے رسول نے، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. ایک شخص کہے کہ واہ جی بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، گزر گیا ہے، اس کی کتابیں تو ذرا پڑھ کے دیکھو. جو سیدنا عثمان کو خائن لکھتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم خود خائن ہے. یہ غیرت تو ہونی چاہیے. اور سچ کہا تھا. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل، کہتے اذا رأیت رجلا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے، یذکر اصحاب رسول اللہ بسوء فاتہمہ علی الاسلام، اگر وہ کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے اس کے اسلام پہ تہمت لگاؤ، دیکھو یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اور امام ابو زرع رازی کہتے ہیں جو 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فعلم انہ زندیق. تم کسی کی زبان سے سنو نا کہ صحابی کے بارے میں عیب بیان کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے. اللہ عز و جلال ہمیں یہ عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں یہ 7 باتیں بعد میں کہ انشاءاللہ کسی اور درس میں بیان کروں گا. صرف 3 باتیں کہ مہینہ جو محرم کا ہے اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ایک تو 10 تاریخ کا روزہ رکھیے گا جس سے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرا کام، غیر شرعی امور میں شرکت نہ کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے بھی منع کیا ہے، گالی دینے سے بھی منع کیا ہے. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری کائنات کی لعنت. ایسی ہستیاں ہیں لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے تو اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو گھڑی کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے. وَلَوْ عَمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، 950 سال تمہیں مل جائیں اور 950 سال عبادت اور ریاضت میں گزار دو تو اس ایک گھڑی کے برابر بھی تم اجر و ثواب نہیں پا سکتے جو ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری. تو اس مہینے کے اندر ایسی مجالس میں شریک نہ ہوئیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، پھر دائیں جاتی ہے، پھر بائیں جاتی ہے. جس پر لعنت کی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پلٹ کے اس انسان پہ لعنت آ گرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو کس قدر تربیت دی. آج دیکھتے ہیں کہ محرم کا ہی مہینہ تھا کہ آپ نے 7 بادشاہوں کو خط لکھے اور آپ نے دعوت کا کام کیا. تو آپ نئے سال کے آغاز میں پلاننگ کریں کہ ہم نے پورے سال دین کا کام کیسے اچھے طریقے سے کرنا.
صحابہ کرام نے محرم کا مہینہ تھا، کوفہ آباد کیا، بغداد میں سب سے بڑی راست قائم کی ہے تو محرم میں کی۔ آپ وطن کے اندر امن و امان کو بحال کرنے کی پلاننگز کیجئے کہ کس طرح مسلمان یہاں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور وطن کے لیے نفع مند کیسے ہو سکتی ہیں، بگاڑ سے بچ کے، فساد سے بچ کے، جھگڑے سے کیسے امت کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کو بہت دور تک لے جائے گا، آپ میں سے کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جو ایف اے کر چکے ہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے ڈر رہے ہیں، میں نے امتحان تو نہیں لینا، میں تو کمزور سا آدمی۔ کبھی زندگی میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں کسی یہودی نے آج تک گالی دی ہو؟ بولیے، یہودی تو آج بھی موجود ہے۔ سنا ہے کبھی کہ کسی عیسائی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو آج تک گالی دی ہو؟ بولے بھائی، آج بھی موجود ہے۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ کبھی سوچا کسی؟ زبان کی حفاظت، اس سے ہی انسان کو عظمت ملتی ہے۔ ان صحابہ کرام کا دفاع کرنا جن کا تزکیہ اللہ نے کیا، آج میٹرک اور ایف اے اور بیچلر اور ماسٹر پی ایچ ڈی تک ایگزامینر وہی ہوتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان ہستیوں کے امتحان میں نے لوگوں سے دلوایا ہی نہیں ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود ہی امتحان لیا اور میں نے ان کو کامیاب پایا۔ ساری دنیا کی اگر علم و دانش کی ڈگریاں اکٹھی کر لی جائیں اور دوسری طرف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رکھ دی جائے تو اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان ہستیوں کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا کریں، دعا کیا کریں اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے، کیونکہ ان کو اللہ نے معیار بنا دیا نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور بناوٹی باتوں کے پیچھے مت چلیں، حقائق، ریالٹی اور گراؤنڈز کی طرف آئیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کلام، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے خاندان سے بڑھ کے جو ایمان والے ہیں دنیا میں کوئی خاندان نہیں۔ جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس کو اپنے ایمان میں مراجعت کرنی چاہیے، مومن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات، یہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں۔ اور آج اہل بیت کے نام پہ ہی لوگ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خلیفہ رابع ہیں۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا دی ہے؟ اے علی، تجھ سے محبت صرف مومن کرتا ہے، تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے۔ کبھی قرآن و حدیث کو پڑھ کے تو دیکھیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا۔ عورت نے کہا آج تو مسئلہ پوچھا ہے، کل کو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر؟ فرمائے لم تجدینی فأتی ابا بکر، میں نہ ہوا نا تو ابو بکر کے پاس آ جائے۔ لوگوں سارے دروازے بند کر دو مسجد نبوی میں، لیکن ابو بکر کا دروازہ نہ بند کرنا۔ اس لیے عظمت بیان کرتے ہیں سیدنا عمر کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ،
لوگوں اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی یہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں 15 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں لیکن رائے سیدنا عمر کی تھی۔ اس ہستی کے سے فرشتے بھی حیا کریں، 22 مرتبہ اسے جنت کی بشارت ملی ہے سیدنا عثمان، اس کے تذکرے نہ ہم کریں۔ جس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، لوگوں جنت کے شہزادے ہیں سیدنا حسن و حسین، ہما ریحانتائی، یہ میرے پھول ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا والد علی ان دونوں سے اچھا ہے۔ کیا کمال کی فضیلت ہے نا۔ ہم اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب بھی سکھا، لکھنا بھی سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ 45 آیتیں نازل ہوئی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد۔ کاتبین وحی میں سے سیدنا معاویہ تھے، وہ آپ 45 آیتیں ثابت کیسے کرو گے؟ سوال کیا گیا عبداللہ بن مبارک سے کہ اچھا عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں کہ سیدنا معاویہ؟ ان کا جواب سنیے گا۔ کہا اللہ کے رسول کے صحابی ہیں نا معاویہ، اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے چلتے جو ان کی سواری کے نتنوں میں گرد گئی تھی، وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے۔ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا تھا خیر القرون قرنی، لوگوں دنیا میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے پیارے پیغمبر جتنے بھی آئے ان کی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحابہ کرام اور دین اسلام، یہ 5 چیزیں ریڈ لائن ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آپ یوں سوچئے کہ ایک بلڈنگ ان پلرز پہ کھڑی ہے، آپ پلرز نکال دیں، چھت کیسے کھڑی ہوگی؟ یہ پورا اسلام اللہ کے رسول سے نقل کیا ہے تو کنہوں نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ ذو الجلال ان ہستیوں کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور حدیث میں آتے من ذب عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی سے غیبت کو دور کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے دور کریں گے۔ عام بندے کو غیبت سے دور کریں تو اس کا چہرہ جہنم سے آزاد ہوگا، تو جن ہستیوں کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا وہ مقام رکھنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا صحابہ کرام فساد کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو بھی معاشرے میں فساد نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پرامن جو دور گزرا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ 86 جنگیں لڑی، مسلمان بھی شہید ہوئے، کافر بھی مارے گئے، اور 86 جنگوں میں گنتی کے 1060 لوگ فوت ہوئے۔ یہاں جنگ نہیں ہوتی تو اتنے لوگ مارے جاتے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں مومن بنائے جو ایمان والا ہے اور امن والا بنائے۔ جس طرح ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔